بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ رب العالمین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول کو حق دے کر دنیا پر بھیجا، اور یہ حق والا دین اس کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یہ آپ کا دین لے کر آنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اسی لیے کہ یہ دین ہر دین پر نافذ ہو جائے۔ ایسے سمجھے کہ پوری دنیا میں اسلام، اللہ کا نام اور محمد کریم علیہ السلام کا پیغام عام ہو جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ سارے کے سارے دینوں پر غالب ہو جائے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ اے مقام پہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو کتنی بھی بری لگے، لیکن ہونا اسی طرح کی ہے۔ اب پہلی بات تو آپ کے سامنے ایک سمجھنے والا نقطہ ذکر کروں کہ یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی 3 سورتوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر اور سورہ صف کے اندر۔ ان تینوں سورتوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کا لایا ہوا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، اگرچہ مخالفین کو کتنا ہی برا لگے۔ لیکن آپ گہرائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن حکیم کی ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر دیکھیں گے، تینوں میں تذکرہ ملے گا آپ کو جہاد کا۔ جہاں رب پاک نے جہاد کے فلسفے کا تذکرہ فرمایا، وہیں رب العالمین نے فرمایا کہ اس جہاد کی بدولت یہ دین، یہ شریعت سارے دینوں پر، ساری شریعتوں پر غالب ہونے والا ہے۔ یہاں سے عقل والوں کو، علم والوں کو، فکر والوں کو ایک نقطہ معلوم ہوا کہ دین کا غلبہ، دین کا نفاذ یہ جہاد کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر یہ دین کو غالب کرنا ہے تو جہاد کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والی افواج، کیونکہ یہ مسلم ممالک کی جو افواج ہوتی ہیں وہ تو سمجھو کہ ان کا پورا وقت، پورا عرصہ جہاد میں گزرتا ہے۔ جہاد کا کیا معنی ہے؟ سرحد پہ دشمن کا مقابلہ اور سامنا، یہ مسلم ممالک کی افواج کرتی ہے۔ مسلم ممالک کی چوکی داریاں یہ مجاہدین اور افواج کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو ان 3 سورتوں میں جو رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس میں بھی ایک سبق تھا کہ اسلام کی ترقی اور غلبہ صرف جہاد کی بنیاد پر ہے۔ تو بہرحال
اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر، ساری شریعتوں پر غالب ہونا گے، اور یہ واقعتاً دین غالب ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ آج کے اپنے جمعے کا عنوان تو آپ جانتے ہوں گے کہ مسئلہ کشمیر اور تعلیم اسلام، کہ وہ دین، وہ شریعت جس میں ہر مسئلے کی معلومات موجود ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے تو اتنی رہنمائی فرمائی، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہہ کر جائیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الطہارہ میں امام صاحب باب قائم کرتے ہیں، آپ بیت الخلاء میں جائیں، قضائے حاجت والی جگہ پر جائیں تو کیا کہہ کر جائیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طریقہ بتلایا اور دعا بھی بتلائی کہ یہ کہتے ہوئے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کلمات پڑھیں، پھر ایسی جگہ پر جائیں۔ اسی جگہ پر مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الطہارہ میں ایک باب ہے کہ بندہ ایسی جگہ سے نکلے تو کیا کہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس مقام پر آپ یہ دعا پڑھا کریں، غفرانک، اب یہ کلمہ کہیں غفرانک۔ تو یہ بات ایک سوچنے کی ہے، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانے کے لیے، وہاں سے فارغ ہو کر آنے کے لیے اس چیز کی بھی ہمیں رہنمائی دے دی، تو یہ کس قدر ممکن ہے کہ اس نبی نے ان مشکل مراحل کی رہنمائی نہ کی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے دنیا میں اٹھنے والے مسائل ہیں جو اس دور میں مسلمانوں کے لیے جتنی ساری آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، سرزمین برما کا جائزہ لیجئے، سرزمین مختلف ممالک میں، شام میں چلے جائیں، یمن میں چلے جائیں، دنیا کے اکثر و بیشتر خطوں میں مسلم امہ کے اوپر یہ زیادتیاں، ان کے لیے یہ پریشانیاں، اب کیسے ممکن ہے کہ جس نبی نے قضائے حاجت پر جانے اور وہاں سے فارغ ہونے نکلنے کی رہنمائی دے دی اور اتنے بڑے مسائل کے لیے رہنمائی نہیں دی؟ بالکل رہنمائی دی گئی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس رہنمائی کی طرف توجہ کی جائے کہ ان مسائل کا حل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھلایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھ کر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں گے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برما ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کفر اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ بہادری کی بنیاد پر نہیں، وہ اس ڈر کی بنیاد پر کہ کہیں یہ لوگ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو اپنے ہندوستان میں یہ کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے یہ ہندوستان کی بہادری ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ یہ کھوکھلے لوگ جب اپنے ممالک کو دیکھتے ہیں، کل کا دن ہے پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر سکھوں نے آزادی کی تحریک اس طرف کان دھری ہوئی ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آج چین سے سکون سے بیٹھے رہے تو دنیا سے ہندوستان کا نقشہ مٹ جائے گا، کہ جتنی ان کی شرارتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، جتنی ان کی سازشیں ہوتی ہیں، یہ بہادری نہیں، یہ ان کا کھوکھلا پن ہے، اور یہ اپنا ماضی خود دیکھتے ہیں، قوموں کو اپنا ماضی نہیں بھولتا۔ آپ آج کل جو ان کے شریر قسم کے مبلغین کا تذکرہ سنیں، وہ بات بات پر یہی بولتے ہیں یہ تو 1400 سال سے آئے گئے، ان کو یہ تکلیف ہے۔ کوئی وقت تھا کہ پورا خطہ، ہم ہندوستان میں رہنے والے اہل ہند کا تھا، بتوں کی پوجا پرستش ہوا کرتی تھی، انہیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ یہ اسلام آیا جس نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اگر آپ برما کی تاریخ اٹھائیں گے ان مظالم کے پیچھے کیا ہے، وہاں پہ بڑھتا ہوا اسلام،
برطانیہ اور امریکہ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کریں، اسلام سے کیا تکلیف ہے انہیں؟ مسلمان اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اپنے گھر سے پیتے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تو قرآن حکیم نے کہا کہ اسلام آیا ہی بڑھنے کے لیے ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں، وہاں وہ جو مظالم ڈھانے والے ہیں وہ یہ کام بہادری کی بنیاد پر نہیں کرتے، بزدلی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ قوم آئی ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اگر ان کے راستے نہ روکے گئے تو وقت آئے گا کہ یہ لوگ دنیا سے صفحہ ہستی سے ہمارا نقشہ ہی مٹا دیں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ خاص طور پر ہم تذکرہ کریں گے مسئلہ کشمیر میں، سادی سی عام الفاظ میں عام انداز میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مسائل ہیں، یہ سیاسی مسائل نہیں، یہ شرعی مسائل ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ سیاسی مسائل ہیں، یہ دینی مسائل ہیں۔ ہمارے محمد کریم علیہ السلام نے اپنے منبر پر بیٹھ کر یہی تذکرے کیے، مسلمانوں تم ایک ہو، حالات معاملات بگڑے، سن رکھو کہ اس وقت تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس معاملے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تعلیم کیا دی؟ میں آسان سے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے قرآن، سنت اور عقل بھی ساتھ و ساتھ، یہ تینوں چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ان مسائل کا حل جذباتی تقریریں نہیں ہیں، اٹھ کے کھڑا ہوا اور بڑے جذبات، بڑے تذکرے، بڑے تبصرے نہیں۔ ان چیزوں کے لیے پلاننگ چاہیے، اور پلاننگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر سوچے کہ ان چیزوں کی پلاننگ ہم کیسے بنائیں، کس کی بنائیں، محمد کریم علیہ السلام نے پلاننگ دے دی گئی۔ جذباتی تقریریں آپ دیکھیں کہ اخبارات، رسائل، آپ تو مثلا مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، جب یہ کشمیر کے اندر نیا مسئلہ اٹھا، ابھی جو 3-4 مہینے پہلے جب پورے کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن کیا گیا، تو ہماری اسمبلیوں کے اندر بڑے جذباتی بیانات ہوئے، بڑے جذباتی تقریریں ہوئی، ہماری صوبائی، ہماری قومی اسمبلیوں کے اندر بڑے خطابات ہوئے، ہمارے وفاقی وزراء، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، فلاں فلاں جتنے وزراء تھے، انہوں نے بڑے دھواندار خطاب کیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن 2، 4، 6، 8، 10 دن پھر آپ نے دیکھا کہ انہی اسمبلیوں میں مسلمان، یہ ممبران آپس میں لڑ پڑے، یہ یہاں سے لڑ پڑا، وہ وہاں سے لڑ پڑا۔ اس نے ادھر سے کہا کہ تم کرپشن کرنے والے، انہوں نے ادھر سے کہا کہ تم کرپشن کرنے والے، کوئی چیپٹر ہی بند ہو گیا۔ سنا ہے آپ نے کوئی 2، 4، 6 دن کے اندر کوئی اسمبلیوں کے اندر یہ تذکرے، یہ تبصرے نہیں، وہ جذبات تھے اس وقت اٹھے اور ختم ہو گئے۔ یہ جذبات، یہ اٹھ کے یکدم تقریر، بیانات، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ کہ ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، اچھی بات ہے، محبت کا اظہار ہو، لیکن یہ چیزیں مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ نے شہر کے 2000، 4000، 6000 بندے اکٹھے کر دیے، وہ کسی پریس کلب پر کھڑے ہوئے اور کشمیر کے لیے نعرے بازی کی، کیا ان چیزوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے خود دلوں میں کوئی کسی فرقے سے ہے، کوئی کسی فرقے سے ہے، کوئی کسی تنظیم کا، کوئی کسی تنظیم کا، کوئی کسی پارٹی کا، کوئی کسی پارٹی کا۔ ایسے مواقع پر آپ دیکھیں ہم آپس میں اتنی نفرتیں کرنے والے، یہاں پر تو تبصرے ملتے ہیں، ایک پارٹی والا کہتا ہے میرا قائد آئے گا، جب اس کا قائد آتا ہے تو بڑے نعرے لگتے ہیں، اس کا قائد بیٹھ گیا، دوسری پارٹی کا قائد آ گیا، سکوت طاری ہو گیا۔ اب اس پارٹی والا وہ اپنے قائد کے لیے نعرے مارے گا۔ اب یہ قومیں جو 2، 4، 6 ہزار لوگ اکٹھے ہو کر آئے ہیں کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، ان کے آپس کے دل ایک نہیں، فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں، گروہوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں، لسانوں اور زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں۔ اگر ان کے دل جانچے جائیں، جو یہ نعرے مارنے والے، ان کی دلیں ایک دوسرے کی عداوت سے بھری ہوئی ہے۔
ایک پارٹی کا اٹھے گا، دوسرے پارٹی والا دل ہی دل میں گالیاں دے گا کہ کب اس کی تقریر ختم ہوتی، ہمارا قائد کب آتا ہے، دوسرا قائد آتا ہے تو مخالفین کے. تو ان چیزوں سے کشمیر حل نہیں ہوگا. کتاب و سنت کو اگر آپ دل سے پڑھ کر دیکھیں گے، محمد کریم علیہ السلام نے اس کا حل جو بنیادی نقطہ بتایا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں. یہ فرقوں کی بنیاد پر، یہ سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر، یہ لسانوں کی بنیاد پر، قوموں اور قبیلوں کی بنیاد پر جب تک سینوں میں نفرت ہے، ہم ہندوستان سے دشمنی کیا رکھے، ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے گے. جب ہم اپنے پڑوسی کے دشمن ہیں تو ہم باہر والے دشمن سے کیا لڑیں گے؟ ہماری ساری توانائی پڑوسی دشمن میں صرف ہو جائے گی. آج ہمارا حال یہی ہے. اگر سیاست کے میدان میں اترے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا جائے، ان کی ساری توانائیاں صرف ہوتی ہیں اپنے سیاسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے. اگر مذہبی طبقے کو دیکھا جائے، ان کی ساری توانائیاں صرف ہوتی ہیں اپنے مذہبی مخالف کو نیچا کرنے کے لیے. پھر نیچے آتے ہیں زبانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر. ہماری ساری توانائیاں صرف ہوتی ہیں اگلے قبیلے کو، خاندان کو، برادری کو نیچا کرنے کے لیے. ہماری توانائی تو یہاں صرف ہو گئی، کشمیر تک ہم کیسے پہنچے، برما تک ہم کیسے پہنچے، فلسطین تک ہم کیسے پہنچے. سب سے پہلے جب تک اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا، یاد رہے کہ تب تک یہ امت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں. اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ ہزاروں ایکڑوں پر محیط نہیں تھا. کتب حدیث کو پڑھیں کہ چند ایکڑوں پر مبنی یہ شہر تھا. اور تاریخ پیچھے اٹھا کر دیکھیں، بیماریوں کا مرکز تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مکہ والے آپس میں تبصرہ کرنے لگے اب اس نبی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی وادی میں گیا ہے جو وادی ہے ہی بیماریوں والی، یہ خود بھی خود یہاں پہ مٹ جائیں، ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اتنی کمزور وادی اور اتنی محدود تھی، 4 کنارے تھے، 3 اطراف سے پہاڑ تھے. یہ اتنا چھوٹا سا شہر تھا، اٹھ کے ایک پہاڑ سے کھاہی کھود کے شہر کو بند کر دیا. شہر کے راستے سیل ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں شہر کتنا چھوٹا ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ صرف چھوٹا ہی نہیں ہے، اس شہر میں جو مسلمانوں کا جرنیل، مسلمانوں کا قائد و لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے زندگی کے معاملات دیکھیں. 3 مہینوں تک اس قائد کے گھر کا چولہا نہیں جلتا. یہ قائد ہے، رعایات کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، یہ قائد ہے. 3 مہینوں تک ساقیے کوثر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اگر ان کے کپڑوں پہ نظر کی جاتی ہے، پیوند لگے ہوئے، چٹیاں لگی ہوئی، اور سپاہیوں پہ نظر کی جاتی ہے، ابو ہریرہ جیسے بے ہوش نظر آتے ہیں. یہ فوج ہے، وہ جرنیل تھے، یہ فوج ہے. ابو ہریرہ زمینوں پر گرے پڑے. پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو ہریرہ کیا ہوا، مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں ہے. اچھا پھر گرتے کیوں ہو؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے. یہ سپاہی ہے، کھانا نہیں، بھوک کی وجہ سے گر گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں تاریخ مدینہ. امام ابن شبہ نے ایک باب قائم کیا، امیر المومنین عمر بن خطاب کے کپڑوں کا بیان. انس فرماتے میں ایک دن پیچھے کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، دونوں بازوؤں کے درمیان پیچھے کتنی جگہ ہوتی ہے، ایک بالش اتنی. کہتے ہیں کہ میں نے اس پر نظر ماری تو 4 پیوند لگے ہوئے تھے. یہ فوج ہے. سواری کی بات کرتے ہو، وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کریم علیہ السلام
کی موجودگی میں مدینہ میں خبر چلی تھی کہ دشمن حملہ کر رہا ہے. فرمایا لاؤ کوئی جانور نہیں تھا کہ دبلی پتلی سی سواری اونٹنی لائی گئی. جو صحابی فرماتی اتنی لاغر و کمزور تھی کہ چلنے کے قابل نہیں تھی. ثقلین کے سردار بیٹھ کے مدینے کا چکر لگا کے آتے ہیں. اس قوم کے قائد کو دیکھتے ہیں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا. اس قوم کے قائد کے پیچھے چلنے والے جو احباب ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، جو سپاہی ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کے گھروں میں کھانا تک میسر نہیں. کھانا تو بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام غنیمت کا مال لایا گیا، مسجد میں رکھا گیا. بیٹی آئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے سوال کرتی ہیں ابا میں آئی ہوں. اپنے ہاتھ دکھائے، کنویں سے پانی نکال کر میرے ہاتھوں میں چھلے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں. ابا اگر کوئی مدد ہو جائے. کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ غنیمت کا مال جو آیا ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا. ابا کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا کہ مسجد نبوی کے صحن میں سوئے ہوئے یہ اصحاب صفا، ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے ایک چادر میسر نہیں. ان کو اس حالت میں چھوڑ کے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ فوج تھی، وہ قائد تھے، یہ فوج تھی. لیکن فرماتے کیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں سنو، صحیح بخاری کتاب تیمم کا بیان. فرمایا کہ میں جب کبھی کسی دشمن کا رخ کرتا ہوں، ابھی مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے، مہینے کا سفر. اگر دشمن کے کان میں کوئی خبر ڈال دے کہ آپ کے شہر کی طرف محمد کریم علیہ السلام چل پڑے گے، ابھی ایک مہینے کی مسافت باقی ہے، دشمن لرز اٹھتا ہے. دشمن کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. جرنیل کے حالات، ان کی افواج اتنی کمزور، لیکن روب کتنا ہے. اس کی بنیاد ایک چیز ہے. وہ بنیاد کیا ہے کہ یہ قوم آپس میں متفق تھی، آپس میں اتحاد تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں پوچھے آپ علماء سے، خطبہ سے، مبلغین سے، واعظین سے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر سب سے اول کام جو سرانجام دیا تھا وہ کیا تھا؟ نماز نہیں تھی، کوئی ذکر کا حلقہ نہیں، کوئی تبلیغی کام نہیں، کوئی جہادی پالیسی نہیں. محمد کریم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان سارے مہاجرین کے لوگوں آپس میں مل جاؤ، آپس میں متفق ہو جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ. کیونکہ قوموں کی بنیاد اتحاد پر ہوتی ہے. جب تک قوموں میں اتحاد نہیں آتا وہ کسی اور کا کیا اپنا فائدہ بھی نہیں کر سکتے. جب تک بھلے ہم تقریریں کرتے رہے، ہمارے اخبار، ہمارے رسائل بھلے یہ کتنی بڑی باتیں کر لیں، مسئلہ کشمیر کیا ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی تب تک معاملات منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے جب تک ہم آپس کی نفرتیں ختم نہیں کرتے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے یہ چیز ہمارے اندر آئے، پھر ہم کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، برما کے لیے اٹھیں اور دل میں ایک درد لے کر. آج کل اکثر بیشتر نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے اگر ہم اٹھتے بھی ہیں ان معاملات کے لیے تو درد رکھ کر نہیں، سیاسی بنیاد پر. فلاں نے دھرنا دے دیا کہ فلاں کی پارٹی نکل پڑی کہ اس نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا لی، تو ہم پیچھے کیوں ہٹے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ ان سے بھی زیادہ ہیں. نظریہ یہ ہے، یہ نظریہ کیا رنگ لائے گا؟ نظریہ یہ ہو ہم آپس کے مقابلے نہیں، ایک دوسرے پہ فوقیت و برتری نہیں، ایک دل میں درد رکھ کے اٹھے، ایک جذبہ ہو، ایک فکر ہو. جب تک یہ فکر نہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پہلی سیڑھی پر پڑیں گے، چڑھیں گے، اس کے بعد دوسری سیڑھی آتی ہے. آج کے میں خطبے میں پہلی سیڑھی کا تذکرہ کرتا ہوں. مسئلہ کشمیر کے لیے قرآن کہتا ہے، محمد کریم علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے، صرف مسئلہ کشمیر نہیں، ساری امت کے مسائل، آپ کے اپنے ملک کے مسائل، بلکہ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا. آپس میں محبتیں پیدا کرنی پڑے گی. جب تک آپ محبتیں پیدا نہیں کرتے دنیا میں بھی ستائے جائیں گے،
دنیا میں بھی مظالم ڈھائے جائیں گے اور آخرت میں فرمایا آخرت میں بھی کچھ نہیں. پہلے اپنی دلوں کو آپس میں جوڑو، ختم کر دو یہ تعصبات، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ مخالفت، یہ منافرت. ایک ہو جاؤ اس نقطے پر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو مثالیں دی، چند باتیں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اگلے نقطے پر چلتے ہیں. کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا معاشرہ؟ اگر ترقی ہے تو ترقی کے لیے پہلے پلاننگ ہونی چاہیے. پلاننگ کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ہماری دلیں آپس میں محبت کرتی ہوں، ہم آپس میں سارے متحد ہو جائیں. اسلام کے نام پر ہر مسلمان سے سچی محبت کو وہ کیسے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اسباب دیے ان کو پڑھیں، اپنے دلوں میں بٹھائیں. پھر آگے کے مراحل. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب رحمت الناس والبہائم. حدیث لاتے ہیں، صحابی فرماتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا مومنوں کی مثال کیسے ہے؟ اب دنیا میں جو مومن بننا چاہتے ہیں ان کو یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، فی توادہم، محبت رکھنے میں، الفت رکھنے میں، رحم و شفقت رکھنے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، کسی ایک حصے میں درد ہو جائے. ساری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، سارے ملک میں مسلمان رہتے ہیں، کسی ایک مسلمان پہ بے چینی آ جائے، کسی ایک مسلمان کے اوپر تکلیف آ جائے. فرمایا مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک جسم کی مثال دی. آپ نے فرمایا دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی مثال، دنیا بھر میں مومنین ہیں جو ان کی مثال یہ ہے ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی، سارے جسم کی نیند اڑ جائے گی. جب یہ کیفیت آتی ہے فرمایا اس وقت یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. آج 2 منٹ کے لیے دیکھتے ہمارے اندر یہ چیز ہے. ہمارے محلے میں کوئی پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ہمیں کوئی درد نہیں، ہم کیا کشمیر آزاد کریں گے؟ ہم کیا برما کی مدد کریں گے؟ ہم کیا فلسطینیوں کی مدد کریں گے؟ تڑپتی ہوئی ہر روز ہم کتنی میتیں دیکھتے ہیں، کتنے مریض دیکھتے ہیں، کتنے بھوکے ننگے دیکھتے ہیں، کتنے تکلیف و پریشان کن دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ اسے تکلیف ہونی چاہیے. اگر کلمہ ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، تو بھی کلمہ پڑھتا ہے. اب دونوں کی مثال. ہم نے تو ان محبتوں کو محدود کر دیا ہے سیاسی پارٹیوں اور مذہبی گروہوں کی بنیاد پر. میری محبت ہوگی اس سے تب جب یہ میری پارٹی کا ہوگا، میری جماعت کا ہوگا، میرے گروہ کا ہوگا. یہ تشریح کس نے کی ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت کی تشریح ہے کہ محبت، الفت، احترام اسی کے لیے ہے جو ہماری پارٹی کا ہے، ہماری جماعت کا، ہمارا فرمان نہیں، پورے کا پورا اسلام. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ ماحول پیدا کرو اور سنو، ایک دوسرے کا احترام رکھو. ہم دوسرے مسلمان کا کیا، ہمارے آپس کے حالات کیا ہیں؟ وہ زخم ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے جو زخم میں گند ہوتا ہے وہ گند نکالتا ہے. آپ نے کوئی سمجھا ہوا کوئی سیانا ڈاکٹر دیکھا ہے کہ جسم میں اتنا گند ہے وہ گندگی کا پھوڑا بن چکا ہے، اوپر سے دوائی لے کے کپڑا باندھ لے. آپ کیا کہیں گے کتنا بے وقوف ہے؟ پہلے تو اس گند کا علاج کریں، وہ کاٹے، اس گند کو نکالے، اس کے بعد دوائی. ہم گند نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہی نفرتیں، وہی عداوتیں. ہمارا پڑوسی ہمارے زبان کے تانوں سے محفوظ نہیں، ہمارے ملک کا باشندہ ہمارے ظلم و زیادتوں سے محفوظ نہیں. ہم تو یہاں کے مسلمانوں کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم وہاں کے مسلمانوں کو کیا فائدہ دیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو یہ چیزیں سیکھو، اسلام کے نام پر جڑنا، متحد ہونا، محبت کرنا سیکھو. یہ تحیہ کر لو کہ کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان اتنا موزد ہے، زبان کا تانا، کوئی تکلیف اتنی بری چیز ہے. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر
کتاب الفتن کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح، یہ چیزیں پیدا کرنے کی ہیں. نمازیں پھر بھی نظر آتی ہیں، روزے پھر بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ محبتیں مودتیں نظر نہیں آتی، یہ نہیں آئے گی، دن بدن ہم پیچھے جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشارہ الی المؤمن بحدیدۃ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی لوہے کی چیز سے، اشارہ ہے ہتھیار کی طرف. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں اس قدر متحد رکھو، اس قدر محبت کرنے والے بنو، اس قدر ایک دوسرے کے لیے نیکی کا جذبہ رکھنے والے بنو، چھوٹے سے چھوٹی تکلیف دینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہو. فرمایا اگر کسی نے کسی لوہے کی چیز سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کیا، کوئی لاٹھی، کوئی کلاڑی، کوئی دوسری چیز، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی اس لوہے کی چیز سے کسی کلمہ پڑھنے والے کی طرف اشارہ کرنا بھی اتنا برا عمل ہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ عَلَيْهِ، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس اشارے کرنے کی بھی اجازت نہیں جس نے کی ہے، اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. ہم تو پورا ملک کھا جانے والے ہیں. فرمایا خبردار، اشارے کی بھی اجازت نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا یہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی چیزیں ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ایک باب ہے، باب النہی حیۃ السیف. سیدنا جابر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیۃ السیف مسلولا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو، کبھی تلوار کو میان سے نکال کے ایسے لے کے نہ چلو. ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. اتنے آپ کے آپس میں حقوق ہیں، آپس میں اتنی آپ کی رحم دلی ہونی چاہیے، محبت و الفت ہونی چاہیے. بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو اتنا عظیم ارشاد فرمایا. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، کتاب الادب کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری بات بیان کرتے ہیں المرور فی المسجد، مسجد سے گزرنے کا بیان. حدیث لاتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہتھیار ہے، کوئی اسلحہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ ہے بھی بند، لیکن بند کرنے کے باوجود بھی آپ جب مسلمانوں کے شہر سے گزرتے گئے، مسلمانوں کے ہجوم سے یا مسلمانوں کے بیچ سے گزرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھلے بند کی ہو اس پر پھر بھی ہاتھ رکھ لے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان یصیب احدم من المسلمین، آپس میں اللہ پاک آپ کو اتنا متحد اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے. تم بند ہے لیکن یہ بند چیز بھی کسی کو لگے، اللہ کو یہ گوارا نہیں. اس کو اوپر سے سامنے سے ہاتھ دے دو تاکہ کسی مسلمان کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام نے جب سود کا تذکرہ فرمایا یہ تو تھی جسمانی تکلیف. تلوار کو چھپا لو، تلوار کے اوپر میان ڈال لو، میان ڈالنے کے بعد ہاتھ دے دو، کوئی اشارہ تک نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ آئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اپنی جگہ پر. سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر باب الغیبہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا عظیم فرمان ہے. آپ نے سود کا تذکرہ فرمایا جو دوسری حدیثوں میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا الربا صلاۃ و سبعون بابا ایسرها من ان ينكح الرجل امه. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سود کے 73 طبقے ہیں. ایک اسٹیج ہے لیکن اس سے بڑا نقصان کار دوسرا اسٹیج ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان کار تیسرا اسٹیج ہے، اس سے بڑا خطرناک چوتھا اسٹیج ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس طرح 73 طبقے ہیں، 73 اسٹیج ہیں، لیکن سب سے جو ان میں سے نچلا ہے، ان سب میں جو چھوٹے میں چھوٹا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا گناہ اتنا ہے جیسا اپنی ماں سے نکاح کرنا. کہ چھوٹے سے چھوٹا، آپ نے فرمایا جو بڑے سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور پتہ ہے وہ بڑے سے بڑا آپ نے کیا کہا؟ ہم نے سود کا تذکرہ تو سنا ہے کہ سود اتنا مذموم عمل ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کسی مسلمان کی تذلیل کرو. حدیث کا حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا. سنن نبی داؤد کتاب الادب باب الغیبہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ان من
ارب الربا، سود میں سب سے جو خطرناک، سب سے بڑے میں بڑا جو آخری اسٹیج ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کسی مسلمان کی تحقیر کریں۔ سود کا ایک لقمہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے، کہا کہ اس سے 72 گنا زیادہ کسی مسلمان کی تذلیل، تحقیر اور دل آزاری کرنا ہے۔ یہ کس قدر ہمیں سکھلایا گیا کہ محبت، الفت، احترام پیدا کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث کی کتاب سے بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ میں سے مسلمان وہ ہے، آپ میں سے مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ کی تکلیف سے، جس کی زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمان محفوظ نہیں، بندے کا ایمان اور اسلام نامکمل ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا پاپی اور مجرم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا، وہ کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کو ماننے والوں، رب رحمان کو ماننے والوں، جنت جہنم کو ماننے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آپس میں اتنی محبت پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا اتنا احترام پیدا کرو، ایک دوسرے کی دل آزاری سے اتنا احتیاط کیا کرو۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کتاب الادب باب استعمال المسک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اگر آپ کو کوئی خوشبو کی بوتل دے دے، مثالیں تو سنیں، ہمارے سردار نے کتنی سونی پیاری محبوب سی مثالیں دی ہے۔ فرمایا آپ کو کوئی خوشبو کی بوتل دے، کوشش کیا کریں محبت سے لے لیا کریں، نہ لینے کی آپ کو اجازت نہیں۔ وہ آپ کو محبت سے خوشبو دیتا ہو، آپ اسے لینے میں انکار کر دیں، اس کو دل میں دکھ ہوتا ہو، محمد کریم علیہ السلام کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ ذرے برابر بھی آپس میں یہ حرام سمجھ لو۔ پہلے اپنے معاشرے کو منظم کرو، آپس میں اتحاد اتفاق کو پیدا کرو، اپنی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو۔ جب متفق ہو جاؤ گے پھر دشمن کی طرف چل پڑو۔ تم آپس میں اختلاف، انتشار، لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہو، تم آگے کیا مقابلہ کرو گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اتنا خیال کرتا ہوں۔ سیرت تو دیکھیں کتنے پیارے سے سبق ہے، ہم نے بھلا دیے گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں آپ اپنے علاقوں میں امامت کرائیں، نماز پڑھائیں، لیکن سنیں خبردار، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللسان امام صاحب آپ کام کرتے گئے اذا صلی لنفسہ، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب آپ میں سے کوئی امام بنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے سنو فلیخفف، حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کتنا نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن فرمایا خبردار یہاں پر بھی امت کو تکلیف ڈالنے والے معاملے سے احتیاط کرنی ہے۔ فرمایا فلیخفف، آپ میں سے کوئی مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہیے فلیخفف، اپنی نماز کو ہلکا کرے، لمبی نماز نہ کرے، فإن فیہم السقیمہ والصغیرہ والکبیرہ، ہو سکتا ہے پیچھے بوڑھے بھی ہوں، پیچھے بچے بھی ہوں، پیچھے بیمار بھی ہوں، آپ نماز کو لمبا کر لو، اور آپ کے نماز کے لمبا کرنے میں کسی نمازی کو تکلیف ہو، محمد کریم علیہ السلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، آپ اپنا مثال دیتے ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللسان امام صاحب بات بیان کرتے ہیں من اخف الصلاۃ ببکاء الصبی، بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو ہلکا کرنے کے بجائے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا میں نبی میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور ارادہ یہ لے کر آتا ہوں کہ آج نماز بڑی لمبی پڑھوں گا، بڑے آرام سے، بڑی آہستگی سے، بڑی محبت سے بڑی نماز پڑھوں گا، لیکن فرماتے میں اپنی نماز کے دوران اسمع بکاء الصبی، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ ارادہ کس کا ہے؟ نبی رحمت کا، جو ارادہ کر
کر لیں اس ارادے کی اتنی اہمیت کے آسمان کی طرف دیکھا، یہ ارادہ تھا اللہ پاک قبلہ تبدیل کر لے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اس دل کے ارادے کی اتنی حیثیت کے، اس دل کے ارادے کی اتنی اہمیت کے آسمان کی طرف دیکھتے گئے، کاش قبلہ تبدیل ہو جائے۔ ابھی دعا نہیں کی، لیکن اس ارادے کی اللہ کے در پر، اللہ کے حضور اتنی حیثیت کے آسمان سے قرآن اترتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ حبیب دل میں ارادہ تھا، نظر آسمان کی طرف آپ نے اٹھائیں کہ کاش قبلہ تبدیل ہو جائے۔ ہم نے آپ کے دل کے ارادے کا بھی احترام رکھا گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ جس قبلے کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں، منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جن کے عظیم ارادوں کی اتنی عظمت ہے، لیکن فرماتے آج میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے نماز لمبی کروں گا، لیکن اچانک پیچھے سے معصوم سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُخَفِّفَ الصَّلَاةَ، میں نماز کو چھوٹا کرتا ہوں، کراہیتا ان اشک علی امہ، صرف اس ڈر سے میں نماز کو لمبا کروں گا، بچہ روتا رہے گا، اس بچے کو تکلیف ہوگی، اس بچے کے رونے کا آواز اس کی ماں سنے گی، اس کی ماں سن کر پریشان ہوگی، ان کے غم مجھ محمد سے دیکھے نہیں جاتے، میں اس لیے نماز ہی کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ یہ کتنی پاکیزہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں قائم ہو جائے۔ پہلے ہم آپس میں اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں، آپس کی صفوں سے زراریں ختم کر لیں، نفرتیں ختم کر لیں، عداوتیں ختم کر لیں، آپس میں سچی پکی پختی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کی عزت کو سمجھو۔ ہم جو صبح شام کبھی کسی کی تذلیل، کسی کی تحقیر کرتے، میں آپ کو بتاؤں قرآن و سنت کی اینک لگا کر دیکھیں، کعبے کی تذلیل کرنا، ایک مسلمان کی تذلیل کرنا شریعت کی روح سے برابر ہے۔ ہم میں سے کوئی کعبے کی دیوار گرائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنا برا کام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، مجھ سے انسان نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ شریعت سے پوچھیں، شریعت کہتی ہے کہ کعبے کو تکلیف دینا، مکہ کو تکلیف دینا اور دوسری طرف کسی مسلمان کو تکلیف دینا شریعت کی روح سے گناہ برابر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ حدیث کی کتاب سے مسلم پڑھ کر دیکھیں، کتاب الحدود کے امام صاحب باب قائم کرتے ہیں، باب و تغلیظ تحریم الدماء، حدیث لائے، حجۃ الوداع کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام قربانی کے دن کھڑے ہوئے، 10 ذی الحجہ کا دن خطبہ دیا، صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، خطبہ دیتے آپ نے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ ایو شہر ھذا، ہے میرے صحابہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑے ادب کرنے والے محمد کریم علیہ السلام کا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہم نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے پوچھا بتلاؤ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہم نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ فرماتے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہم سے ایسے پوچھا انا قد ظننا ان یسمیہ بغیر اسمہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس انداز سے پوچھا، ایسے سنجیدہ ہو کر پوچھا، ہم سمجھے کہ شاید کوئی نیا نام بتائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیس ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ تو نہیں ہے۔ صاحب نے کہا اللہ کے رسول یہ تو حج کا مہینہ ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ صاحب فرماتے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا ایو بلد، آپ کس شہر کے گرد کھڑے ہیں؟ صاحب فرماتے ہم پھر بھی خاموش رہے، قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، لیکن صحابی فرماتے ہیں یہ جملہ بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے بولا انا قد ظننا ان یسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے یہ سمجھا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کوئی
نئے شہر کا نام بتائیں گے۔ آپ نے پوچھا کون سا شہر ہے، لیکن اس انداز سے پوچھا ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی نیا نام بتائیں گے۔ پھر آپ نے کہا یہ بلد امین مکہ آ گئے۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا صحابہ کرام بتاؤ ای یوم الیوم، آج دن کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہم پھر بھی خاموش رکھے، اللہ و رسول اللہ، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیس یوم النحر، آج یوم النحر تو نہیں ہے قربانی کا دن؟ فرماتے ہم نے کہا کہ ہاں۔ یہ تینوں چیزیں پوچھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم وَإِرْزَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ آپ نے فرمایا سنو، جیسے یہ حرم گئے، اس حدود حرم کے اندر پرندے اور پنچھی کو بھی مارنا حرام گئے، اجازت نہیں ہے الا یہ کہ نقصان دے گو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح آپس میں تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے اس طرح محترم ہے۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو ایک مومن کی حرمت کو تشبیہ دی ہے کعبہ کی، مکہ کی تشبیہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن اتنا محترم ہے۔ یہ ساری چیزیں سکھائیں، آپس میں محبت پیدا کرو، آپس میں الفت پیدا کرو، آپس میں احترام پیدا کرو، آپس میں یکجہتی پیدا کرو، انتشار کو ختم کرو، مخالفت کو ختم کرو، منافرت کو ختم کرو۔ اس کے بعد اگلی بات ہے، فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ تم آپس میں اس قدر متفق متحد ہو جاؤ، کسی مسلمان پر کوئی بھی تکلیف آئے تم چیخ اٹھو، تمہیں تکلیف ہو، تمہیں درد ہو۔ فرمایا مسلمان کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تعلیم رسول ہے، کوئی مسلمان کسی کو تنگی یا تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، لیکن مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب المظالم باب تحریم الظلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فلا یظلمہ، مسلمان کبھی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اگلا جملہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری بات یہ ہے ولا یسلمہ، مسلمان کبھی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ پریشان میں ہو، تنگی میں ہو، تکلیف میں ہو، دوسرا مسلمان کہے میرا کیا جائے، اس سے میرا کیا، یہ تو معاملہ اس کا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، ایک کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف دوسرا بھی محسوس کرے گا، کبھی اس تکلیف میں اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سنن ترمذی ابواب البر والصلہ باب یہ چپٹر ما جاء فی شفقت المسلم، فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری مثالیں جو ہم سنتے ہیں ضرورت ہے غور کرنے کی، ہم کتنا علم پہ پورا اترے ہیں، ہم کتنا سیکھ سکے ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، بھلے نمازی ہو، بھلے حاجی ہو، بھلے دیندار ہو، یہ چیزیں نہیں تو ایمان نامکمل ہے۔ یہ تو شرائط بتلائی ہے، یہ تو علامات ہیں۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ولا یخونہ، ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان سے خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولا یخذلہ، کسی مشکل گھڑی میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، مسلمانوں کبھی آپس میں بغض حسد نہ کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، کبھی آپس میں بغض نہ کرنا۔ فرمایا ولا تناجشوا، کبھی ایک دوسرے کے نقصان کے پیرو بندے آپ نہ کرنا۔ ولا تدابروا، کبھی کسی مسلمان کی دعوت کو پیغام کو ٹھوکر نہیں مار
مارنا. آگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اگر ہے ارادہ جنت میں جانے کا, اگر ہے ارادہ رب کو راضی کرنے کا, اگر یہ دل میں ارادہ ہے کہ دنیا سے جائیں, محمد کریم علیہ السلام کے مطیع بن کر جائیں, محمد کریم علیہ السلام کے فرمان بردار بن کر جائیں, دنیا سے جائیں تو موت کے وقت فرشتوں کی سلامیاں نصیب ہوں, قبر کے چھوٹے سے گھر میں سو جائیں تو اللہ کی رحمتیں مل جائیں, کل قیامت کے دن اٹھ کے آ جائیں تو آسمان والے رب کی طرف سے سایہ میسر ہو جائے, جب ہمارے عمل ترازو میں تلنے لگے تو اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں, جب پل صراط سے گزرنا ہو تو اللہ کی مہربانیاں عطا ہو جائیں, جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائیں, تو فرمایا یہ کام کرنا پڑے گا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. فرمایا سارے کے سارے آپس میں بھائی بن جاؤ. پھر آگے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یسلمہ, کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. فرمایا ولا یحقرہ, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں جانتا, چھوٹا نہیں جانتا, کم نہیں جانتا. فرمایا ولا یخذلہ, کوئی مسلمان کسی مشکل گھڑی میں کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ بنیاد ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. فرمایا کہ تم آپس میں محبت پیدا کرو, الفت پیدا کرو, ایک ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. فرمایا اس سے اگلی بات ہے جب آپ یہ چیزیں پیدا کر لیں گے اس کے بعد ہے کہ آپ پھر سوچیں کہیں کسی مسلمان پر تکلیف ہوتی کہ زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. اب ان چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں, ہمارے دل ہمارے سینے یہ تو نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں, عداوتوں سے بھرے, کہیں سیاسی نفرتیں ہوتی ہیں, کہیں مذہبی نفرتیں ہوتی ہیں, کہیں برادری کے معاملات ہوتے ہیں, کہیں تجارت کے معاملات ہوتے ہیں. ہم اپنے دلوں کو ان گندگیوں سے صاف ہی نہیں کر سکے تو ہم اگلا قدم کیسے رکھیں؟ ہم اپنے محلے کے مسلمان کے خیر خواہ نہیں تو ہم اپنی نظریں آگے کیسے لے کر جائیں؟ ہم تو پڑوس میں رہنے والے مسلمان کے ہمدرد نہیں ہے, ملک کے اس پار والے مسلمان سے ہم ہمدردی کا کیا اظہار کریں؟ فرمایا پہلی اساس یہ ہے, پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپس میں یہ چیزیں پیدا کرو. اس کے بعد اب سوچو کہ آپ نے ان چیزوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہم کتنا بھی اپنے دل کو تسلی دیں, دل کو مطمئن کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دین پر عامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہوگی, روزہ رکھ لیا ہوگا, لیکن مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہم نے کتنی رکھی ہے؟ اپنے ملک میں مسلمان ہیں, اس سے باہر کی انسانیت, کٹتی ہوئی پیڑتی ہوئی انسانیت, برما میں کتنا کچھ ہوا, ہم نے کیا کیا؟ ایسے مسلمان بھی ملتے تھے. آپ نے تو سماج و معاشرے میں دیکھا ہوگا, وہ کہتے تھے ان ویڈیوز کو, ان کلپس کو دیکھ کر وہ کہتے تھے یہ تو مصنوعی ایڈیٹنگ ہے. کتنے آگے مظالم تھے, چمٹوں سے لے لے کے بچیوں کے, انسانوں کی چمڑیوں کو ادھیڑا جا رہا تھا, زندہ انسانوں کو لیٹا کر اوپر سے پیٹرول ڈال کر آگ لگائی جاتی تھی. اتنی ساری مثالیں, اتنے مظالم کہ شاید ہم ہلاکو کے دور کو یاد کرتے ہیں, دوسرے ادوار کو یاد کرتے ہیں, اس سے بھی کئی گنا زیادہ یقین جانے اتنے مظالم تھے. نرم دل والا انسان دیکھ نہ سکے, لیکن یہ مظالم کس سے ہوتے تھے؟ انسان تو وہ ہوتا ہے جس سے بکری کے بچے کا ظلم بھی دیکھا نہ جائے. ہمارے سردار سے تو پرندے کے انڈے اٹھائے گئے, وہ بھی دیکھے نہ گئے, کہا کہ انڈے واپس کر لو. ہمارے سردار کی سیرت تو یہ ہے, اونٹ کی بھوک بھی نہیں دیکھی جا سکی, فرمایا اونٹ کو گھاس کھلایا کرو. ہمارے سردار سے تو بکری کے ذبح کرنے کے سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا, جب چھری ایسی لی گئی جو ذبح کرتے ہوئے تیز نہ تھی, فرمایا خبردار ایسے نہ کرو. یہ ہمارے سردار کی سیرت تھی. درندے پرندے چرندے ان سے تکلیف ہوتی دیکھا نہیں جاتا. آج ہم اس پہ اوپر کلمہ پڑھنے والے ہیں, کتنے کچھ مظالم ڈھائے گئے. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سطح تک چلے جائیں, آج کے اخبارات دیکھیں, کل کے اخبارات دیکھیں, 2-2 پیج, 4-4 پیج کس چیز کے؟ انڈیا کے فنکاروں, گلوکاروں, فلمی اسٹار. نام کیا رکھا ہے؟ فلمی اسٹار. اسٹار مینز ستارے.
اب یہ ہماری نظروں میں کون کون سے نام لیے جائیں؟ یہ اکشے کمار، یہ اسٹار ہے، یہ ستارہ ہے، یہ اجے دیوگن، یہ اسٹار ہے، یہ ستارے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، کون سی برما کی آواز اٹھی یا ہماری مجلسوں میں کون سی آواز اٹھی؟ یمن کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کے اندر کتنے سارے معاملات، مسائل آج کل ہونے والے انڈیا کے اندر، یہ اتنے سارے مسائل، یقین جانے کوئی دیکھ نہ سکے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے صرف نماز نہیں دی، صرف اذان نہیں دی، صرف تبلیغ نہیں دی، صرف تقریر نہیں دی، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ جہاد، یہ خیرات، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی دیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرو۔ یقین جانے کشمیر میں ہونے والے مظالم 70 سال سے یہ ہونے والے مظالم، جب ان کی تاریخ اٹھاتے ہیں، حال کے ماضی کے واقعات پڑھتے ہیں، اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ کوئی اگر پیش کرنا چاہے پیش نہ کر سکے، کوئی سننا چاہے سن نہ سکے، اتنے سارے مظالم، لیکن ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ہم نے ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لی، ہم نے ان باتوں سے کان بند کر دیے، ہم نے تو بند ہی کر دیے ہو، لیکن کیا ہمارے رب نے ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی؟ نبی کریم علیہ السلام کی یہ فرامین، آپ نے فرمایا کبھی مسلمان کسی مسلمان کو تنگی میں، تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم اپنی محفلوں میں، ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی نشستوں میں یہ آواز اٹھائیں جتنا ہمارے بس میں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول تک نہیں جا سکتے، لیکن ہم سے پوچھا، سی ایم سے اپنی پوچھ گچھ ہوگی، پی ایم سے اپنی پوچھ گچھ ہوگی، مجھ سے اور آپ سے اپنی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اپنا کردار کتنا ادا کیا۔ کم سے کم جتنا ہمارے بس میں ہے، ہم ان دردوں کو، ان تکلیفوں کو محسوس کریں اور دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کا درد دیں۔ وہ مثالیں آپ نے سنی ہوگی، مثالیں تو ویسے جھوٹی ہوتی ہیں لیکن سبق بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کی بازاروں میں بکنے کے لیے آئے تھے تو خرید کرنے کے لیے اتنا خوبصورت بچہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن ایک خاتون آئی جس کے ہاتھ میں سوت تھا، سوت۔ بات تو ویسے ہی ہے لیکن عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ وہ سوت لے کر آئی، دھاگوں کا سوت۔ کسی نے پوچھا کہ مائی تجھے اس میں یہ کیسے شہزادہ ملے گا؟ کہا وہ میں بھی جانتی ہوں، اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں، مجھے کیا ملے گا؟ کم سے کم خریداروں میں نام تو آئے گا۔ تو ہم جتنا کر سکتے کہ ہم اپنے احباب میں، ہم اپنے دوست میں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام پر نظر کریں۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی، ستانے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس وقت بھی ایک دوسرے کے جھگڑے میں، عداوت میں، نفرت میں لگے ہوئے ہیں۔ سارے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت ہمیں متفق ہو کر، متحد ہو کر، آپس میں محبتیں رکھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے ملک کی افواج کے ساتھ مل کر ہمیں یکسوئی، یکجوئی میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت مثال یہ ہے، کسی گھر کے 4 فرد گئے، گھر کی چودیواری کے اندر لڑ رکھے گئے، ہوتی ہے لڑائی، لیکن جب انہوں نے دیوار کے اوپر پھاند کر دیکھا سامنے دوسرا دشمن کھڑا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم 4 بندے اپنے گھر میں گئے، ہمارے اختلاف ہیں، ہمارے جھگڑے گئے، ہم آپس میں لڑ رکھے گئے، لیکن ہم نے جب نظر اٹھا کے دیکھی کہ اس گھر کے باہر سے دشمن کھڑا ہے، دشمن کی فوج کھڑی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم آپس کے معاملات کو ختم کر کے ہم پہلے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہی حال ہے آج عالم اسلام کا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر بجائے ایک دوسرے کے اوپر فتوے تھوپنے کے، ایک دوسرے کے مابین نفرتیں، عداوتیں تقسیم کرنے کے، ہم آپس میں متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، آپس میں محبتیں رکھیں، ہر مسلمان سے ہمدردی کا اظہار کریں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہے، چاہے ہمارے ملک سے باہر، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے ایک درد، ایک تڑپ، ایک تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر نہیں، زندگی گزر جائے گی، زندگی ابو جہل کی بھی گزر گئی، زندگی بلال حبشی کی بھی گزر گئی، زندگی فرعون کی بھی گزر گئی، زندگی موسیٰ علیہ السلام کی بھی گزر گئی، زندگی گزر جائے گی، لیکن کندھوں والی فوج ہر چیز کو لکھ رہی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بے خوف و خطر چل پڑے، ایمان سے خالی بن کر آگے ہم اٹھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔